ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، فقال سيد الفقهاء والمحدثين وأمير المؤمنين في الحديث في آخر الترجمة من صحيحه: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آپ بھی شریک ہو جو اس میں آخری لفظوں میں: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. محترم و مکرم علماء و مشائخ، گرامی قدر عزیز طلبہ، محترم سامعین اور قابل قدر سامعات، معلمات اور متعلمات، اللہ عز الجلال ہم سب کا کچھ وقت کے لیے بیٹھنا، سننا، سنانا مبارک فرمائے اور باعث رحمت اور باعث بخشش فرمائے. جس کتاب کی آخری حدیث کے بارے میں اور اس کے کچھ متعلقات سننے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے اور یہ مجلس منعقد ہوئی، اس کتاب کا نام جو مختصر ہے اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، اور اس کے مصنف مؤلف آپ ابھی ان کی سیرت مبارکہ ہمارے بہت ہی فاضل دوست اور جماعت کے نامور خطیب مولانا عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ وسلمہ وعافاہ من کل سوء ومکروہ وفتنۃ وبلاء، ان سے آپ سن رہے تھے. میں کوشش کرتا ہوں، بلکہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، انشاءاللہ کہ بہت ہی مختصر جو ضروری باتیں ہیں اور جو آپ سامعین کو اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو سمجھ آنے والی ہوں، صرف ان چیزوں کا ذکر کرتا ہوں. اللہ عز الجلال توفیق دے اور شرح صدر فرمائے. یہ کتاب وہ عظیم کتاب ہے صحیح بخاری کہ جس کو امت نے قرآن مجید کے بعد سب سے اول درجہ اور اول نمبر عطا کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس کتاب کو
لکھے ہوئے صدیاں بیت گئیں، صدیاں بیت گئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چائنا یہ کوئی چیز ہو نا دنیا میں تو یہ فٹ اس کی نقل بھی بنا لیتا ہے اور اس کا 2 نمبر بھی بنا لیتا ہے، 10 نمبر بھی بنا لیتا ہے، اچھی سے اچھی بھی اس کی نقل بنا لیتا ہے۔ لیکن یہ شاید اللہ کی طرف سے خاص شرف تھا اور وہ اعزاز تھا جو اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے حصے میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کتاب تقریباً آپ کہہ لیں 234 سے 256 ان کی وفات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال بعد آپ کہہ لیں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ 250 سال سے بھی کم وقت بنتا ہے۔ اب اس وقت سے لے کر دنیا میں بڑے بڑے امام ہیں اور ایسے ایسے لوگ بھی گزرے کہ جن کو امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب سے کوئی عملاً یا نظریاتی موافقت بھی نہیں تھی، اگرچہ یہ ایک جملہ ہے نا، آپ نے محترم حجازی صاحب نے بھی فرما دیا، اس کی طرف اشارہ کیا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ خوبی تو وہی ہوتی ہے کہ جو دشمن بھی اعتراف کرے، مخالف بھی اعتراف کرے۔ کوئی صحیح بخاری کی احادیث پر عمل کرے نہ کرے، صحیح بخاری کی احادیث پر کتابوں کی کتابیں اس کے رد میں لکھ دے، لیکن وہ بھی جیسا کہ آپ سن رہے تھے ہمارے حضرت مخدوم محترم سے کہ ان کے ہاں بھی اتنی دیر تک طلباء کو سند فراغت نہیں ملتی جب تک وہ صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس دلوا نہ لیں۔ یہ اعزاز امام بخاری کو اللہ نے دیا اور یہ آج تک بھی قائم ہے اور یہ قیامت تک بھی قائم رہے گا انشاءاللہ، کہ اس جیسی کتاب نہ کوئی نقل مار کے لکھ سکا اور نہ کوئی اپنے علم اور اپنی فقاہت سے لکھ سکا کہ جس کا درجہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کے اونچا درجہ ہو، اور اونچا نہیں تو کم از کم اس کے برابر ہو۔ ایسی آج تک دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بعد یہ شرف اللہ عز وجل نے صرف امام بخاری کی صحیح بخاری کو دیا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ایک خاص شرف الرؤیا صادقہ، جو سچا خواب ہے، وہ بھی ایک نبوت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابو زید کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں سویا ہوا تھا، حجر اسود کے پاس اور رکن یمانی کے درمیان، تو خواب میں مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کی کتابیں بہت پڑھتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھ سے کہا کہ ابو زید، آپ کب تک یہ دوسروں کی کتابیں پڑھتے رہو گے اور میری کتاب آپ نے چھوڑی ہوئی ہے، میری کتاب نہیں پڑھتے؟ امام ابو زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی کون سی کتاب ہے جس کو میں پڑھوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کتاب وہ محمد بن اسماعیل امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری ہے، وہ پڑھا کر۔ یہ شرف اس کتاب کو ملا کہ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے 16 سال لگائے
اور 6 لاکھ احادیث سے ان 2500 کے قریب احادیث کا انتخاب کیا۔ اگر تکرار کو حذف کر دیں اور مسند اور مرفوع احادیث جو قال رسول اللہ کے لفظ سے ہیں وہ شمار کریں صحیح بخاری میں تو وہ 2600 کے قریب بنتی صرف۔ تو یہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو چنا، 6 لاکھ احادیث سے چنا اور 16 سال لگائے۔ میں سفر میں بھی حضر میں بھی اس کا انتخاب کرتا تھا، لیکن اس کی جو آخری ترتیب اور آخری انتخاب وہ کہاں کیا؟ اللہ کے گھر میں کیا، بیت اللہ میں۔ اور جو تراجم کا انتخاب تھا، جو ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، اس کی آخری ترتیب روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس کو میں نے آخری ترتیب دی۔ اور فرماتے ہیں کہ میں حدیث کو لکھنے کے بعد، یہ لکھنے سے پہلے میں غسل کرتا تھا اور وضو کرتا تھا، واستخرت اللہ، اور پھر میں استخارہ کرتا جب تک مجھے اس حدیث کی صحت پر یقین نہ ہو جاتا تو میں اتنی دیر تک اس کو صحیح بخاری میں درج نہیں کرتا تھا، حتیٰ تیقنت من صحتی۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو ہماری بیٹیوں نے پڑھا ہے اور ہمارے محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالستار صاحب حفظہ اللہ نے پڑھایا ہے۔ جس جگہ پر پڑھا گیا، جس گاؤں میں پڑھا گیا، جس جامعہ میں پڑھا گیا، حقیقت ہے کہ وہ سارے کے سارے بہت مبارک ہیں۔ یہ کتاب حدیث کی کتاب ہے، لیکن صرف حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا نام امام بخاری رحمہ اللہ نے الجامع رکھا، الجامع الصحیح، کہ دین کے جتنے شعبے ہیں اور زندگی کے جتنے میدان ہیں، عقیدہ ہو، عمل ہو، قرآن کی تفسیر ہو اور فقہ ہو، حدیث کا صحیح فہم ہو اور سند کے بحوث ہوں، رجال کے ہوں، تاریخ کی باتیں ہوں، سیرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، یعنی زندگی کے اندر جتنے ابواب اور شعبے یہ متعلق ہیں وہ سارے کے سارے مسائل اور ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں اکٹھے کر دی۔ یہ ایک جامع کتاب ہے، تفسیر بھی ہے اس میں، حدیث بھی ہے اس میں، اصول حدیث بھی ہے، اصول الفقہ بھی ہے، فقہ الحدیث بھی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسا کہ آپ سن رہے تھے وہ صحیح بخاری میں ہو یا دوسری احادیث کی کتابوں میں صحیح سند سے ثابت ہو، وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح اللہ کا قرآن ہے حجت ہونے میں اور اللہ کی وحی ہونے میں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے اس لحاظ سے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کی طرف سے حجت ہے، اللہ کی طرف سے برہان ہے۔ یہ باتیں آپ نے سن لی۔ میں ایک اور بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ علماء کرام بھی موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت ماننا پڑتا ہے، بعد میں ہمیں قرآن کو قرآن ماننا پڑتا ہے۔ یعنی قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے،
اللہ کی طرف سے حجت اور برہان ہے۔ اس قرآن کو ہم نے اللہ کا کلام اور قرآن بعد میں مانا، پہلے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی حدیث کو پہلے تسلیم کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ صرف یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ کس نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے؟ کیوں جی؟ رسول اللہ نے بتایا۔ غار حرا میں آپ صبح واپس آتے ہیں، وہاں آپ جاتے تھے اور آپ تشریف لائے ہماری بڑی امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس۔ یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ اور ہماری جلیل القدر امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو بیان کیا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ غار حرا میں میرے پاس ایک فرشتہ آیا، ایک اس طرح کا آدمی آیا، اس نے مجھے کہا پڑھو، تو مجھے پھر دبایا اور پھر میں نے کہا کہ میں تو نہیں پڑھا، پھر مجھے دبایا۔ یہ ساری روایت بیان کرنا مقصد نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کی زبان کی بات ہے قرآن کے علاوہ، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے اوپر اللہ ذو الجلال اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن کے نزول کی ابتدا کی ہے۔ تو ہمیں کس نے بتایا کہ قرآن قرآن ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا، آپ کا یہ فرمان آپ کی حدیث ہے نا، آپ کی بات ہے۔ اگر ہم آپ کی حدیث کو اللہ کی وحی اور حجت تسلیم نہ کریں تو آپ نے پہلے یہ اپنی بات سے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اور ہمیں پہلے آپ کی رسالت پر، آپ کی بات پر یقین کرنا پڑا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سچ بول رہے ہیں، اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن اللہ کی وحی اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ قرآن کس زبان سے نکلا ہے؟ سب سے پہلے جو صحابہ نے سنا، کہاں سے سنا ہے؟ ہم تک پہنچا ہے، کہاں سے پہنچا ہے؟ کہاں ہے سند ہمارے پاس جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کی تلاوت کی پہنچاتی ہے؟ اور یہ قراءات اور یہ تجوید اور یہ ساری چیزیں، یہ کس کی زبان سے ہمیں پتہ چلا ہے؟ ہمیں کوئی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے اور اس کو پڑھو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا۔ آپ نے سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، تو اس زبان سے جو نکلا وہ حق ہے، اور اس زبان نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ اگر ہم حدیث کو حجت نہ مانیں، دلیل نہ مانیں، تو پھر قرآن مجید کو کون ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یہ کتاب بہت عظیم کتاب ہے، جس کی ابتدا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوحی سے کیے، بدء الوحی سے کیے۔ یہ ہم سب کو بتانے کے لیے کہ اس کتاب میں قرآن کی تفسیر بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، اور یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید لفظاً اور معناً اللہ کا کلام ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ معناً اللہ ذو الجلال کی وحی اور اس کا کلام۔ اور سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے بدء الوحی کو، کتاب الوحی کو اسی لیے ذکر کیا کہ ہر انسان اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق بنانے کے لیے وحی الہی کا محتاج ہے۔ وہ اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی پارلیمنٹ سے، اپنی قانون سازی سے انسانیت کی رہنمائی نہیں کر سکتا،
اگر انسانیت کی پوری کائنات کی انسانوں کی رہنمائی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی وحی سے ہو سکتی ہے، اور کبھی بھی وحی یہ عقل کے خلاف نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگ یہاں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی جو اللہ کی وحی ہے اگر یہ عقل کے خلاف ہو، قرآن مجید عقل کے خلاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عقل کے خلاف ہوں، تو پھر وہ ہمیں اس کی تعویل، اس کی توجیہ ہمیں کر لینی چاہیے، اور اس کا معنی وہ ہمیں بدل لینا چاہیے۔ عقل کو غالب کریں گے اللہ کی وحی پر۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ بر صغیر میں آپ نے بڑا ایک نام سنا ہوگا جس کو سر سید کہتے تھے، کیوں جی؟ سر سید احمد خان۔ اس نے وہ بیج بویا یہاں ہمارے بر صغیر میں کہ قرآن مجید کو بھی اپنی عقل سے پرکھنے کی کوشش کی اور سارے معجزات کا انکار کر دیا، فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیا، اور جبرائیل امین علیہ السلام کے وجود کا انکار کر دیا، جنوں کے وجود کا انکار کر دیا، اور معجزات کے انکار کے ساتھ ساتھ اس شخص نے جنت اور جہنم کی جو صفات احادیث کے اندر ہیں ان کا بھی انکار کیا اور اس کی تحریف کرنے کی کوشش کی۔ اچھا اب آپ بتائیے کہ اگر فرشتوں کا وجود نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام کوئی فرشتہ نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتا ہو، یہ کوئی فرشتہ نہیں، تو بھائی پھر یہ نبوت، رسالت اور یہ قرآن اور یہ حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ پھر کدھر سے آ گئی؟ یعنی اگر فرشتے کا وجود کوئی نہیں، اور وہ ایسا بد نصیب آدمی تھا کہ ہر چیز کی عجیب توجیہ کی، کہتا ہے جی جبرائیل سے مراد کوئی یہ نہیں ہے کہ مخلوق ہے، فرشتہ ہے، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، اس کو محفوظ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے ہیں، اس طرح کا کوئی فرشتہ نہیں۔ اچھا پھر آپ کے پاس قرآن کہاں سے آ گئے؟ یہ قرآن مجید کہاں سے آیا؟ کہتا ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سچائی، امانت اور دیانت پر ایسی ہوئی تھی، اور اللہ نے آپ کو ایسا ملکہ فصاحت و بلاغت کا عطا کیا تھا کہ آپ اپنی قوت نفس سے اور پاکیزہ نفس سے جو کلام کرتے تھے وہی قرآن بن جاتا تھا، وہی حدیث بن جاتا، کوئی اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ دراصل سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑے بے عقل ہیں، کیوں جی؟ یعنی اللہ ذوالجلال کی قدرت، اللہ کی وحی، اللہ ذوالجلال کی بادشاہت، اس کی معبودیت اور الوہیت، ان چیزوں کا انسان انکار کر دے اور اللہ کو بتائے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، یعنی انسان ہو کر اللہ کو بتانا شروع کر دے، تو یاد رکھیے کہ وحی یہ ہر چیز سے مقدم ہے، اور عقل اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اس وحی کو پہچاننے کا، سمجھنے کا ذریعہ ضرور بنایا ہے، لیکن وہ اساس اور بنیاد نہیں ہے۔ آپ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ آنکھوں کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے نا جی، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا، ہم دیکھتے ہیں، لیکن کب دیکھتے ہیں؟ جب روشنی ہو۔ اگر روشنی نہ ہو تو آنکھ کو کوئی چیز نظر آتی؟
وہ دیکھنے والا نور آنکھ کے اندر موجود ہے، دیکھنے والا جو نور ہے اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ آنکھ میں موجود ہے، لیکن روشنی ہوگی تو آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی۔ اگر روشنی نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، تو یہی آنکھ جو دیکھنے والی ہے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے۔ تو کیا پتہ چلا کہ آنکھ کو دیکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ روشنی کی۔ اسی طرح عقل کو سمجھ کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ روشنی وحی الہی ہے، وہ وحی الہی ہے۔ اگر اللہ کی وحی نہ ہو تو پھر خود عقل اس کو کوئی چیز نظر نہ آئے اور یہ اندھیرے میں ہو۔ اگر وحی کا نور نہ ہو تو یہ عقل اندھیرے میں ہو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوحی سے اس کی ابتدا کی، یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں، اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو پھر اللہ کی وحی جو قرآن کی شکل میں ہے اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں ہے، پھر اس کی پیروی کرو گے۔ یہ وہ نور ہے، یہ وہ روشنی ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ اپنی دنیا بھی خوبصورت بنا سکتے ہو اور آخرت بھی اپنی کامیاب بنا سکتے ہو۔ اور بھی اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے زندگی کے ایک کتاب کے اندر تقریباً 100 کتابیں اس کے اندر شامل کر دیں۔ صحیح بخاری ایک کتاب ہے، لیکن اس ایک کتاب میں کتنی کتابیں ہیں؟ 100 کتابیں۔ کتاب الایمان ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الوضو ہے، کتاب الزکاۃ ہے، اس طرح کتاب حج ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب البیوع ہے۔ یعنی ایک کتاب میں کتنی کتابیں ہیں؟ 100 کتابیں۔ اس لیے علماء اس کتاب کو دین اسلام کا انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں کہ دین اسلام میں زندگی کے جتنے مسائل کی ضرورت ہے، اگر کوئی صحیح فہم سے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کے مسائل کا حل اس کتاب کے اندر مل جاتا ہے۔ آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، یہ ان کی آخری کتاب ہے کہ اللہ کی توحید اور ان لوگوں کا رد جو اللہ ذوالجلال کی توحید کے منکر ہیں۔ اس لیے غالباً شاید امام بخاری آخر میں اس کتاب کو لائے کہ خاتمہ اگر توحید پر ہو، اللہ کی پہچان پر ہو اور بدعت اور شرک سے پاکیزگی پر ہو تو یہ انسان کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ امام بخاری نے اللہ کی توحید بھی بیان کی، توحید بھی بیان کی، اور ساتھ ساتھ توحید کے منکرین کا رد بھی کیا، نفی بھی کی۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بعض لوگ جو میرا خیال ہے کہ آج کل زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں جی بس مثبت چیزیں بیان کیا کرو، رد نہ کیا کرو، کسی رد نہ کیا کرو، فضائل بیان کرو، لوگوں کو قریب لاؤ۔ یہ نہ کہو کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے اور یہ کفر ہے، یہ اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ بس لوگوں کو اکٹھا کیا، جوڑا کرو، توڑا نہ کرو۔ یہ بات آپ بھی سنتے ہوں، کیوں جی؟ جوڑو، لوگوں کو جوڑو۔ بھائی ٹھیک ہے، جوڑو۔ اب جوڑنے کا اگر یہ مطلب ہے نا کہ توحید بیان نہ کرو، شرک بیان نہ کرو
اور کفر اور بدعت نہ بتاؤ لوگوں کو، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا جو جوڑ ہے نا، جوڑ، وہ مشرکین مکہ چاہتے تھے اور مطالبہ بھی کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ نے وہ جوڑ جوڑا نہیں، توڑ کر رکھا۔ کیوں جی؟ اس کو توڑ کر رکھا۔ یہ جو جملہ ہے نا جی کہ اپنا کیا جی، اپنا چھوڑو نا اور کسی کو چھیڑو نا، اپنا چھوڑو نا کسی کو چھیڑو نا، ٹھیک ہے، ہم کسی کا نام لے کر ہم الحمدللہ اہل حدیث ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سن رہے تھے محترم حجازی صاحب حافظہ اللہ سے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام اور شرف ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور جتنا اعتدال اور میانہ روی اور امتم وسطا کے خوبیاں اللہ نے اہل حدیث کو اور اہل سنت کو دی ہیں، کسی کو نہیں دی، الحمدللہ۔ ہمیں کوئی کافر بھی کہے نا تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے، کوئی ہمیں گستاخ بھی کہے تو ہم اس کو گستاخ نہیں کہتے۔ یہاں کچھ خطباء بھی موجود ہیں، وہ سن لیں، ہمارا جو منہج ہے نا وہ یہ ہے، کوئی ہمیں کافر بھی کہے ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ کوئی عبدو کہتے ہیں نا تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی عبادت کرتے رہو، کرتے رہو۔ یہ جو ایا کا کہتے ہو نا، بلکہ ابتدا ہی لا سے کرتے ہو، لا الہ۔ یہ جو ہمارے آج کل بیماری اور وبا پھیل رہی ہے کہ جی مثبت باتیں کریں، بس آپ نفی نہ کریں کسی کی، فضائل بیان کرتے رہیں۔ اور میرے بھائیوں، کلمے کو کدھر لے جاؤ گے؟ کلمے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نفی سے ہوتی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کے ساتھ کفر ہو، یہ زخم کو صحیح کرنا ہو تو پہلے اس کی صفائی کی جاتی ہے، نفی کی جاتی ہے، پھر اس پہ دوائی لگائی جاتی ہے۔ ایسے ہے نا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ تم تھوڑے سے تم ادھر آ جاؤ، تھوڑے سے ہم ادھر آ جاتے ہیں، تم ہمارے معبودوں کی نفی نہ کرو، بس اللہ کی عبادت والی بات کرو، وہ ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرتے ہو، مکہ میں مل جل کر رہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اتہام لگاتے تھے کہ اس شخص نے مکہ میں جب سے لا الہ الا اللہ کی دعوت شروع کی ہے، گھر گھر میں توڑ پیدا کر دیے، گھر گھر میں فتنہ پیدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا اور گھروں کے اندر لڑائی ڈالتی۔ یہ کون الزام لگاتے تھے؟ مشرکین مکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے۔ آج ہماری جو دعوت ہے اہل حدیث کی دعوت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارث ہیں، جو صحابہ کرام کے منہج کے وارث ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے، اگر ہم بھی برائلر کی طرح جی یہ اسی کی مثال دیتے ہیں نا، ہم کہیں سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں جی، بھائی سارے ٹھیک ہیں تو پھر آپ نے الگ اپنا ایک تشخص اور اپنا امتیاز اور اپنی دعوت اور اپنا یہ ساری جماعت کا سلسلہ یہ شروع کیا ہو، کس لیے شروع کیا ہوا ہے؟ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، کہ توحید بھی بیان کریں گے اور شرک کا رد بھی کریں گے، شرک کا رد بھی کریں گے۔ یہ جن دنوں میں یہ پشاور والا اسکول کا حادثہ ہوا تھا، تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز انہوں نے پاس کی تھی، اس کو کیا کہتے ہیں یہ حضرت جائی صاحب کو پتہ ہے؟ ہاں جی، پیغام پاکستان بعد میں آیا تھا،
اس وقت ایک اور اصول ضابطے انہوں نے وہ بنائے تھے، اور اس میں یہ تھا جی آپ کسی کا نام لے کر کسی کا رد نہ کریں، یہ تھا، ورنہ وہ دہشت گردی کا پرچہ ہو جاتا تھا۔ ہاں جی، اچھا، تو میں نے، ہمارے ایک دوست تھے ہائی کورٹ کے جج تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اگر ہم قرآن بیان کریں گے، مثلا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ابو بکر صدیق کے فضائل قرآن سے بیان کریں گے، تو یہ ہم پھر کیسے بیان کریں؟ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں سے اللہ راضی ہے، جن لوگوں سے اللہ راضی ہے اور اللہ کہتے ہیں وہ جنتی ہیں، میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں دیکھا ہے ایمان ہے، علم ما فی قلوبہم، اور اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو جنت دے دی ہے۔ اب جو ان کو جہنمی کہے یا کافر کہے تو وہ قرآن کا منکر ہے اور وہ خود کافر ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ الفاظ بول لیں تو وہ قابل گرفت ہیں یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی وہ قابل گرفت نہیں ہے، آپ بیان کریں، آپ قرآن بیان کریں، آپ شرک کی تردید کریں، جو قرآن کا منکر ہے، قرآن کے حقائق اور عقائد کو نہیں مانتا، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ جو صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے وہ خود مسلمان نہیں ہے، خود کافر ہے، اس سے نہیں آپ پکڑے جائیں گے۔ تو میں نے کہا وہ جو پھر انہوں نے یہ جو پاس کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نام نہ لیں۔ یہ اچھی بات ہے، اور ہمیں بھی چاہیے، ہمارے علماء کو، خطباء کو چاہیے کہ نام نہ لیں، کسی فرقے کا نام لے کر اس پر کفر اور شرک کے فتوے لگانے یا اس کو کافر مشرک کہنا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن شرک کو شرک کہنا اور کفر کو کفر کہنا اور قرآن اور سنت کے حقائق کا مقابلہ دشمنی کرنے والوں کو یہ لفظ بولنا کہ یہ قرآن کے بھی منکر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے بھی منکر ہیں، تو یہ الفاظ بولنے میں نہ کوئی گرفت ہے اور نہ کوئی یہ کسی آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ہم نے کسی کا نام لیا، شاید آپ کو یہ تھوڑا سا پریشانی ہو کہ آپ کہتے ہیں جی کوئی ہمیں کافر کہے تو ہم اہل حدیث الحمدللہ اس کو کافر نہیں کہتے۔ آپ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں، دلائل کی طرف میں نہیں جاتا، جو ہر ایک کو سمجھ آئے گی، کہ جو خوارج تھے، خارجی لوگ تھے سیدنا علی کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوئے، اور پھر ان کو عروج ملا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع دور میں۔ جب تک انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا تو ان کو خوارج یا خارجی کہا جاتا تھا۔ دیکھیے ہمارا انصاف اور ہمارا منہج، ہمارا عدل دیکھیے، امتاً وسطا، کہ یہ خوارج سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جتنے ساتھی اور صحابی تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جتنے ساتھی اور صحابہ تھے، ان سب کو کافر کہتے تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کافر نہیں کہتے تھے۔ بھئی آپ اس بات کو عجیب نہیں سمجھیں گے کہ وہ لوگ کن کو کافر کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، جن کو قرآن نے ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ، بڑے بڑے جتنے سیدنا علی کے گروہ میں تھے اور جتنے سیدنا امیر معاویہ کے گروہ میں تھے، ان سب کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ آپ کافر ہیں۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا
کہ یہ لوگ کافر ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، یہ کفر سے تو یہ بھاگے، یہ کفر سے ہی تو بچ کر انہوں نے ہمیں کافر بنایا ہوا ہے، یہ کفر سے ہی تو بھاگے ہیں۔ کہا اچھا یہ منافق ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، منافق بھی نہیں۔ جو منافق ہیں ان کے بارے میں تو اللہ کہتے ہیں لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ اللہ کا ذکر ہی بہت تھوڑا کرتے ہیں جو منافق ہیں، اور نماز میں بڑے سست ہیں۔ اور یہ جو خارجی ہیں یہ تو پوری پوری رات تہجد میں گزار دیتے، یہ تو قرآن بڑا پڑھتے، یہ تو اللہ کا ذکر بڑا کرتے، منافق بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے پھر آپ ان کو قتل بھی کر رہے ہیں، ان کے جنازے بھی پڑھا رہے ہیں؟ کہنے لگے بس ان کو غلطی لگی ہے، ان کو غلطی لگی ہے، اخطاؤ، ان سے قرآن سمجھنے میں خطا ہو گئی۔ اور اب یہ بغاوت پر اتر آئے کہ اس نے ایک صحابی کو اور ایک صحابی کی اہلیہ کو، بلکہ اس کا پیٹ چاک کر کے جو پیٹ میں بچہ تھا اس کو ذبح کیا تھا۔ اس لیے اب ہمارا ان سے لڑنا یہ فرض ہو گیا، اور ساری پیشین گوئیاں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ہم ان سے جنگ ضرور لڑیں گے، لیکن نہ ان کو ہم کافر کہتے ہیں نہ ان کو منافق کہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں کافر بھی کہہ لے کہ وہابی اس طرح ہیں، اہل حدیث اس طرح ہیں، یہ کافر ہیں، ایسے ہیں، تو ہمیں اس گروہ کا نام لے کر متعین کر کے اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بات آپ سمجھ جائیں گے نا اچھی طرح۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری باب وہ بھی اللہ کی توحید الاسماء والصفات کے بارے میں ہے کہ اللہ کا کلام اور بندوں کا کلام اس میں بڑا فرق ہے، اور بندوں کے کلام کے بارے میں انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے کہ بندوں کا کلام تولا جاتا ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، بندوں کے اعمال کا وزن ہوتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کے کلام کا وزن نہیں ہو سکتا، وہ کسی ترازو میں نہیں آ سکتا۔ یہ فرق ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے آخر میں یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ بندوں کے اقوال اور اعمال کو تولا جائے گا۔ ہمارے جو انسان کے اعمال ہیں ان کو تولا جائے گا، اور جو کچھ ہم زبان سے نکالتے ہیں اس کو بھی تولا جائے گا۔ یہ میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتا کہ اعمال کا وزن، یہ قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ اللہ کا جو ترازو ہے اتنا بڑا ترازو ہے، اتنا بڑا، ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمین آ جائیں تو ایک پلڑا اس ترازو کا 7 زمین اور 7 آسمانوں کو گھیر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بندوں کے اعمال کو، ان کے کلمات کو، مومن کے جسم کو، مومن کے جسم کو بھی، صحیفوں کو بھی، قول اور عمل کو اللہ ذوالجلال تولیں گے، ایک ذرہ ذرہ چیز کو تولیں گے۔ تو یہ تو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن کیا پھر ہمیں ذرا دھیان سے بولنا چاہیے یا کس طرح بولنا چاہیے؟ کیوں بھائی؟ خواتین سے بھی گزارش ہے، اور 2-3 دفعہ ساتھی نے اعلان کیا جی یہ خصوصی درس خواتین کے لیے۔ میں صرف یہ خواتین کے لیے تو آخر میں 1-2 باتیں عرض کروں گا جو خصوصی ان کے لیے ہیں، یہ سب کے لیے، اور سب سے زیادہ ضروری اس وقت ہمارے قائد محترم، اس وقت یہ ہمارے لیے، علماء کے لیے اور تنظیموں کے ارکان کے لیے، دین کے نام پر، توحید اور سنت کے نام پر متحرک کارکنان کے لیے
بھائی ان کے بھی اقوال کو تولا جائے گا کہ نہیں تولا جائے گا؟ یہ ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں کہ بھئی تمہارے ہر بات کو تولا جائے گا، تمہاری جو ہے نا ہر عمل کو تولا جائے گا، اور اتنا وہ احادیث ہم سناتے ہیں، اتنی احادیث سناتے ہیں، حقیقت ہے کہ ہم خود اللہ سے بس معافی مانگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ تکبیر کا وقت ہوا اذان؟ اچھا، میں وہ صرف ایک حدیث کا اشارہ کر کے اور دوسرا اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاہرہ مطہرہ، آپ نے بڑے خوبصورت القاب سن لیے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہماری ماں ہے، اور جو بندہ ان کو اپنی ماں نہیں مانتا، کیوں بھائی؟ اللہ نے کہا نا وہ تمہاری ماں ہے، وہ کسی نے آ کر ان سے کہا، یہ شرح و اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی کی کتاب ہے، اس میں عائشہ میری امی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، میں تو مومنوں کی ماں ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ عائشہ ہماری امی ہے، الحمدللہ، اور ہم ان کے احترام اور ان کی محبت کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ ہمارا عمل ہے جس کا ہم صدقہ اللہ کے سامنے دے رہے ہیں، واسطہ دے رہے ہیں۔ عائشہ اور خدیجہ اور ام سلمہ اور حفصہ، یہ ساری ہماری مائیں ہیں، اور یہ دنیا والی مائیں، انہوں نے تو ہمیں صرف جنا ہے، ان کا بھی بہت احترام ہے، لیکن ان ماؤں کا احترام، یہ لاکھوں مائیں ایک طرف ہوں تو امی عائشہ کے مرتبے اور حرمت اور عظمت کو ہماری یہ دنیا والی مائیں اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ امی عائشہ نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا تو آ کر کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اِنَّ لِي عَبِيدًا، اِنَّ لِي عَبِيدًا، کہ میرے کچھ غلام ہیں، نوکر ہیں، تو وہ جھوٹ بھی بولتے، خیانت بھی کرتے، اور نافرمانی بھی کرتے، بات بھی نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں یہ کام کرو، جو بات بھی نہیں مانتے، تو میں پھر ان کو مارتا بھی ہوں، ان کو گالیاں بھی دیتا ہوں، ان کو برا بھلا بھی کہتا ہوں، تو کیا اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن؟ یہ بھائیو ذرا دیکھ لو، سوچ لو۔ میں کئی دفعہ یہ حدیث سناتا ہوں جی حفظ کے مدرسے میں قرائے کرام کو، کہ بھئی یہ حدیث ذرا آپ غور سے سن لو، جو تم کسی طالب علم کو سزا دیتے ہو، یہ تولا جائے گا کہ جتنی اس کی کوتاہی تھی اتنی سزا ہے، یا اس سے بڑھ کر ہے، یا برابر ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ میرے یہ غلام ہیں، یاسوننی ویکذبوننی، تو میں ان کو پھر مارتا بھی ہوں، گالی بھی دیتا ہوں، کیا اس کا بھی حساب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں حساب ہوگا، حساب ہوگا۔ اگر تو جتنی ان کی نافرمانی تھی، جتنا ان کا جھوٹ تھا، جتنی کوتاہی تھی، آپ کی گالی اور آپ کا مارنا یہ برابر برابر ہے، تو پھر تو دونوں چھوڑ جائیں گے۔ اور اگر تیری سزا زیادہ ہوئی، ان کی جو کوتاہی ہے وہ کم ہوئی، پھر آپ پکڑے جائیں گے۔ اور اگر ان کی کوتاہی زیادہ ہے اور آپ کی سزا کم ہے، تو پھر آپ کو درجہ ملے گا، پھر وہ پکڑے جائیں گے۔ یہ مولانا حدیث ہے، اچھا ہے، چلو تصدیق کر دی شیخ الحدیث صاحب۔ تو وہ شخص پریشان ہو گیا، کہنے لگا جی یہ کیسے حساب دوں گا؟ آدمی کو غصہ آ جاتا ہے نا بھائی، جب کوئی نوکر بلکہ ڈرائیور، گھروں میں کام کرنے والے، فیکٹریوں میں، اس وقت تو غلامی کا دور تھا، اب تو یہ غلامی کا دور نہیں ہے، تو
غصہ آ جاتا ہے آدمی کو، تو کیا اس وقت وہ تولتا رہتا ہے کہ اس نے اتنی جو ہے نا وہ کوتاہی کی ہے تو میری سزا بھی اس سے بڑھنی نہیں چاہیے، کوئی تولتا اس وقت؟ وہ آدمی کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس کو کیسے کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے یہ قرآن مجید نہیں پڑھا؟ وہ کہنے لگا جی کیسے اس کو تولیں گے، ہم کیسے حساب دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اما قرأت قول اللہ وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ وہ تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اس میں ہر چیز کو تولا جائے گا، اس میں تیری زیادتی کو بھی تولا جائے گا، ان کی کوتاہی کو تولا جائے گا، اور ان کی کوتاہی کو، تیری زیادتی کو، ہر چیز کو تولا جائے گا۔ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب وہ کہنے لگا کہ اچھا یہ تو پھر حساب دینا بڑا مشکل ہو گیا بھائی۔ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ، وہ چیخے مار کر رونے لگا کہ ہم اس کا کیسے حساب دیں گے، اس کو تو تولا جائے گا۔ تو کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہو کہ اب ان غلاموں کے ساتھ یہ جو ان کی اونچ نیچ ہے اور ہماری سزا اور گالیاں ہیں، اللہ کے رسول اس کا حساب ہم کیسے دیں گے؟ تم گواہ رہو میں نے اپنے سارے غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، یہ حساب نہیں ہم دے سکتے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے اور تنظیموں کے قائدین اور کارکنان سے یہ عرض کروں گا کہ کیا آپ حساب دے لیں گے؟ جو سوشل میڈیا پر ایک دوسری تنظیموں کے خلاف، قائدین کے خلاف، سفید داڑھی کے خلاف، نہ عمر کا بڑا، نہ مرتبے کا بڑا، نہ باپ کے درجے پر، نہ کسی درجے پر، نہ کوئی عالم، نہ کوئی شیخ الحدیث، کوئی شرم اور حیا نام کی کوئی چیز موجود ہے جی؟ اخلاق کی چیز؟ کیا ایسے لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ نے قرآن و سنت کی حکومت اور خلافت کو قائم کرنا ہے اور دین کا غلبہ کرنا ہے؟ یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اپنے اخلاق درست کریں، اپنے اخلاق اور اپنے کارکنان کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ تنظیم اختلاف ٹھیک ہے، یہ ہو جاتا ہے تنظیم اختلاف، ایک جماعت کے اندر بھی یہ ہو جاتا ہے، یہ کون سا کوئی خلافت کا دور ہے؟ یہ کون سا کوئی خلافت کا دور ہے؟ ایسے جھوٹ بولنے، ایسے جھوٹ بولنے۔ مجھے یاد ہے اللہ اکبر، اتنا افسوس ہوا کہ جامعہ سلفیہ میں ایک دفعہ امریکی سفیر وہ آئے، امریکی سفیر آئے، تو ہمارے یہ جو ماشاءاللہ مجاہدین ہیں نا جی، کارکنان، میں ان کو نا مجاہدین کا ویسے تو نام نہیں دینا چاہیے جی، اس لیے کہ مجاہدین کا تو بڑا مقدس لفظ ہے، لیکن لفظ جہاد اور مجاہدین کو بدنام ہی ایسے کیے، اس کا استعمال ہی خلافت اور جہاد، یہ ہماری تاریخ عظمت رفتہ کی یہ تاریخ تھی، یہ شعار تھا شیخ، خلافت اور جہاد، یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہمارا شعار تھا، یہ غلبہ اسلام کے لیے خوبصورت ہتھیار تھا، مسلمانوں کے تحفظ کا ہتھیار تھا، لیکن اس کو غلط استعمال کیا، دہشت گردوں نے اس کو جہاد کا لفظ استعمال کیا، اور دنیا کے لالچ اور دوسری مسلمانوں پر غلط فتوے لگانے کے لیے فلاں تو جہاد کا منکر ہے اور میں تو جہاد کا جو ہے نا وہ ٹھیکیدار میں ہوں، ایسے ایسے الفاظ لوگ بولتے رہے۔
اچھا جو منکر جہاد ہوتا ہے وہ مسلمان ہوگا؟ کیوں بھائی؟ تو آپ کسی کو منکر جہاد، اہل حدیث شیخ الحدیث کو منکر جہاد کہہ کر اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کیا فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں جماعت کے اندر؟ یہ کون سا اخلاق ہے اور کون سی دیانت ہے؟ وہ سفیر آیا جامعہ سلفیہ میں، محترم ساجد میر صاحب حافظہ اللہ بھی تھے، اور وہاں موجودگی میں حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ نے درس بھی دیا اور اسلام کی خوبیاں بیان کی، اسلام کی دعوت دی، اسلام کی خوبیاں بیان کی کہ ہمارے اسلام میں یہ خوبیاں موجود ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ یہ جو سوشل میڈیا کے مجاہدین تھے نا، سوشل میڈیا کے، آج کل بھی ایک تنظیم کے بھی مجاہدین، اور ماشاءاللہ بڑا جہاد کرتے ہیں جی، اتنی یہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے جی امام بخاری کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، ہاں جی، اور تہمت سے بچتے تھے، 1000 دینار انہوں نے ضائع کر دیے، اور وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کوئی میرے خلاف غیبت اور تہمت کا مدعی کھڑا نہیں ہو۔ تو ماشاءاللہ جو ہمارے یہ تنظیموں کے مجاہدین ہیں جی، تو یہ ماشاءاللہ کوئی بہتان اور کوئی غلیظ سے غلیظ بد اخلاقی جو دوسری غیر دینی جماعتوں کے اندر شاید وہاں تک نہ پہنچے ہوں یا پہنچے ہوں، تو پھر بھی ایک کہ بھائی ان کو تو پتہ نہیں کہ قرآن سنت کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ان کو تو پتہ نہیں، انہوں نے تو وہ نہیں پڑھا جو آپ نے پڑھا ہے۔ تو اہل حدیث ہو کر، صحیح عقیدہ اور منہج پر ہو کر، پھر بھی اس سطح پر جا رہے ہو کہ جس سطح پر گرے سے گرا آدمی نہیں جا سکتا، تو کیا ہمارا یہ امام بخاری نے جو ترجمہ قائم کیا ہے کہ ہمارے اقوال کو بھی تولا جائے گا، ہمارے اعمال کو بھی تولا جائے گا، یہ پیغام میرا یہ سب کے لیے۔ پہلے ہم کہتے تھے جی خواتین کو چغلی کی بڑی عادت ہے اور تہمت کی بڑی عادت ہے، جی ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی عادات ہوتی ہیں، لیکن کیا ماشاءاللہ مردوں میں کم ہے؟ ایسا اشتہار دیا، کہنے لگے جی وہ جب سفیر آئی اپنا جامعہ سلفیہ میں، تو انہوں نے کمروں میں جہاد کی آیتیں لگی ہوئی تھیں، وہ انہوں نے جلدی جلدی اتار دیں۔ حافظ مسعود عالم صاحب نے کہا کہ یہ آیات اتار دو بھئی، کہیں دیکھ ہی نہ لے۔ ایسا ہم نے اتنا کہ بھئی جامعہ سلفیہ کے کون سے کمرے سے جہاد کی آیات کو اتارا گیا ہے؟ ایسے جھوٹ بولنے۔ تو یہ پیغام سب کے لیے ہے، یہ پیغام ہماری بیٹیوں کے لیے بھی ہے اور ہمارے بیٹوں کے لیے بھی ہے، بلکہ سب سے پہلے میرے لیے ہے، ہمارے لیے ہے کہ اپنی زبان کو سنبھال لو۔ کف علیک ھذا، زبان کی حفاظت کرو، یہ تولا جائے گا۔ جو کچھ بولتے ہو ایک دوسرے کے خلاف، اس کو تولا جائے گا۔ اور تنظیموں کے اختلاف میں اس طرح کی شدت، اللہ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے اخلاق اور ایمان کو برباد نہ کرو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے، یہ شیخ البانی کی زندگی کا ایک جملہ ہے نچوڑ، وہ کہتے ہیں کننا نظن کننا نتوقع، ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ امت کا بگاڑ، یہ سب سے بڑا سبب اس کا یہ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ تو فرماتے ہیں لیکن اب ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ صرف امت کی محرومی اور بدقسمتی اور بگاڑ کا سبب صرف عقیدے کا بگاڑ ہی نہیں ہے، العقیدۃ والاخلاق، عقیدہ اور اخلاق کا بھی بگاڑ ہے۔ عقیدہ تو ہمارا بڑا خوبصورت ہوگا کہ شاید کبھی قبر پر سجدہ نہیں کیا ہوگا، کیوں جی؟ قبر پر ہم کبھی سجدہ نہیں کریں، لیکن شیطان اس ذریعے سے ہماری نیکیوں کو سب کو برباد کر رہا۔
امام بخاری نے سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے، اور سند یہ ایک ہتھیار ہے مومن کا کسی غلط اور صحیح کو پہچاننے کے لیے، اور اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اور آپ جب ابو ہریرہ کا نام لیں تو رضی اللہ تو سارے صحابہ کے ساتھ ہم کہتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ دیا کریں اللہم اغفر لہ ولأمہ، یا اللہم اغفر لأبی ہریرہ وأمہ۔ یہ چھوٹا سا لفظ ہے بھائی، آپ دہرا سکتے ہیں اللہم اغفر لہ ولأمہ، اللہم اغفر لہ ولأمہ۔ پتہ کیوں؟ یہ اس لیے میں نے آپ کو یہ لفظ سکھائے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر ان کی بخشش کی دعا لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یہ لفظ بول لیا کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ لہ ولأمہ، اللہم اغفر لہ ولأمہ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ دو جملے کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر بولنے میں بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو میں بڑے بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں سبحان اللہ کے، اور الحمدللہ کے الگ فضائل بھی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی بہت فضیلتیں ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، جنت کے باغات کی بشارتیں ہیں، گناہوں کی بخشش کی بشارتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو اس ذکر سے تر رکھنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ یہ کلمے بھاری ہیں۔ اور چلو ایک دوسری حدیث بھی میں ساتھ لگا دیتا ہوں، شیخ صاحب نے فرما دیا تھا کہ علماء کو چاہیے، مدرسین کو چاہیے، کارکنان کو چاہیے، سب اہل حدیث کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ تو یہ بہترین ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ اچھا، ترازو میں ایک اور چیز بھی بڑی بھاری ہے، وہ حدیث ہے کہ ما من شیء اثقل فی المیزان۔ کیوں جی؟ ایک یہ بھی حدیث یاد کروا دینا ساتھیوں کہ ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ تو آپ اکیلے سبحان اللہ کوئی نہ سمجھیں کہ یہ ترازو میں بھاری ہے، یہ جو اخلاق ہے نا، جو ہم نے چھوڑ دیا، حقیقت ہے بالکل ہی چھوڑ دی، اخلاق سے عاری ہو گئے ہیں۔ یہ حسن اخلاق اس حدیث کے مطابق سب سے زیادہ بھاری ہے۔ تو ہمارے لوگ تو تجارت کریں تو روئی کو بھاری بنانے کے لیے تاکہ اس کا وزن بھاری ہو، اس میں اینٹیں ڈال دیتے ہیں پاکستانی تاجر ماشاءاللہ۔ کیوں بھائی؟ تو قیامت کے دن جو ہمارے اعمال ہیں ان کو زیادہ وزنی بنانے کے لیے ہمیں اس میں کیا ڈالنے چاہیے؟ کوئی پتھر ڈال دیں، اور وہ حسن الخلق ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ اعمال کے اندر ہم آخرت کی تجارت کریں نا جی، چلو اگر کوئی گڑبڑ کرنی بھی ہے نا تو اس طرح کر لو کہ روئی میں پتھر ڈالنے کی بجائے آپ اعمال کے اندر اخلاق ملا دو۔ کیوں جی؟ یہ پتھر ڈال دو، اور نماز کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار اس کو ساتھ ملا دو۔ میں آخر میں 2-3 باتیں صرف عرض کرتا ہوں کہ ہماری وہ بیٹیاں جو ماشاءاللہ
صحیح بخاری تک پڑھ کر فارغ ہو رہی ہے، وہ ایک داعیہ اور معلمہ بن کر جائیں اور قرآن کا ترجمہ اور صحیح بخاری کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ اپنے گھروں میں بھی اور جہاں جہاں تک وہ جائیں وہ اس کا چراغ جلا دیں، روشن کر دیں اس بستی کو۔ ایک بستی، اس بچی کا نکاح میں نے پڑھایا، عابدہ اس کا نام تھا، وہ جس بستی میں اس کی شادی ہوئی اور وہ وہاں گئی، اس بستی میں کوئی اہل حدیث کی مسجد نہیں تھی شیخ، کوئی اہل حدیث کی مسجد نہیں تھی، صرف ایک گھرانہ تھا، اور وہ بچی اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا، صحیح بخاری کا ترجمہ پڑھا تھا، وہاں گئی، اور اس پوری بستی میں یہ کوئی تقسیم نہیں، جب مسجد نہیں ہے تو کیا تقسیم ہونی ہے کہ یہ اہل حدیث ہیں جی، یہ فلاں ہیں، یہ ایسے ہیں۔ اس اللہ کی بندی نے اپنے گھر کو ہی مدرسہ بنا کر ناظرہ قرآن اور ترجمہ قرآن، ناظرہ اور ترجمہ قرآن شروع کیا۔ میں نے وہاں خواتین کے لیے ایک دفعہ درس دینے کے لیے بھی گیا، شروع میں کچھ مولویوں نے مخالفت کی، یہ جی ترجمہ نہ پڑھائیں، اس سے سمجھ نہیں آتی صحیح، ترجمہ نہ پڑھائیں، لیکن وہ لگی رہی کہ بھئی جس نے آنا ہے پڑھ لے، جس نے نہیں پڑھنا نہ پڑھے۔ لیکن جب عام لوگ کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہو، چنانچہ اس پورے گاؤں کے نمبردار بھی اور گاؤں کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب کی بچیوں نے آ کر قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا، ناظرہ پڑھا اور صحیح بخاری کا ترجمہ پڑھا، اور پورا گاؤں اہل حدیث ہو۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ بھی جہاں بھی جائیں اپنے گھر کو بھی سنواریں، وہاں بھی قرآن کا ترجمہ، مدرسے کا انتظار نہ کریں کہ ہمیں کوئی مدرسے والا بلائے، کوئی ہمیں مدرسہ بنا کر دے تو پھر ہم قرآن کا ترجمہ شروع کریں یا ہم حدیث کا ترجمہ۔ جس گھر میں آپ رہتی ایک کمرہ کافی ہے، اس گھر کا سین کافی ہے، اسی کو جامعہ اور مدرسہ بنا لیں اور وہاں ہی قرآن کا ترجمہ اور صحیح بخاری کا ترجمہ شروع کر دیں۔ اللہ عز وجل پورے علاقے کو آپ کی اس محنت سے، قرآن و سنت کے نور سے روشن کر دیں۔ اور دوسری بات کہ اپنی زندگی میں سادگی اختیار کریں۔ یہ جو دور ہے یہ بہت تکلفات کا ہے۔ سوشل میڈیا نے جہاں ہمارے اخلاق برباد کیے، وہاں ہماری زندگی میں تکلفات بڑے آ گئے ہیں، مردوں میں جوانوں میں بھی آ گئے۔ میں کل ایک سوچ رہا تھا شیخ صاحب، ایک کسی نے شادی کا دعوت نامہ بھیجا، تو وہ اتنا بڑا، میں نے سمجھا اس میں شاید کوئی رومال ہوگا، کسی نے تحفہ بھیجا ہے، یا شاید پرفیوم ہوگی، کافی موٹا سا وہ دعوت نامہ، انگلش تھی، وہ مجھے تو آتی نہیں انگلش، تو میں نے شاگرد سے کہا کہ اس کو کھولو بھئی، کیا اس میں رومال ہے یا اتنا وزنی، اس کے اندر کوئی پرفیوم ہے، کیا ہے، کوئی تحفہ ہے؟ وہ پڑھ کر کہتے ہیں یہ تو جی ولیمے کا دعوت نامہ ہے۔ اچھا، مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، وہ لڑکا ایک تھا، وہ تاجر ہے، کاروباری ہے، وہ آیا ملنے، میں نے کہا یہ کتنے کا، کم از کم یہ جو ایک دعوت نامہ کتنے کا چھپا ہوگا؟ کہتے ہیں یہ کم از کم 400 کا ہے، ایک دعوت نامہ 400 کا ہے۔ تو میں نے کہا جو خاندان کو میں جانتا ہوں انہوں نے دعوت نامہ مجھے بھی بھیجا، آپ مسعود عالم صاحب کو بھیجا، شیخ صاحب کے بھی وہ مرید ہیں ماشاءاللہ، یہ وہاں بڑا جمعہ پڑھاتے رہے ہیں ساری زندگی، میرے خیال میں کافی وقت انہوں نے گزارا ہے۔ تو میں نے کہا کم از کم انہوں نے 1000 کارڈ تو یہ چھاپا ہوگا، یعنی کم از کم 1000 کارڈ، اگر 400 کا ایک ہو تو 1000 کتنے کا بنتا ہے؟ میں نے کہا یہ ذرا ضرب ضرب دو، وہ کاروباری آدمی تھا، وہ کہتا ہے کہ ضرب ضرب کیا دینی، یہ 4 لاکھ بن، سیدھا سیدھا۔ تو حقیقت ہے کہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیا صرف دعوت نامہ؟ اس دور میں جب آپ کہتے ہیں جی بجلی کے بل مہنگے ہو گئے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں،
صرف دعوت نامے پر 4 لاکھ. کیا ہم لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کا، ہمارے اقوال کا وزن ہوگا؟ اور صرف ایک ہی بیماری ہے جی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہمارا سٹیٹس کیا ہے. یہ تکلفات کی بیماری ہے. یہ سادگی سے نکل کر، اس لیے آج کل ویسے پہلے بھی گھروں میں حکمرانی تو خواتین کی ہوتی ہے نا، کیوں جی؟ عموماً. اس لیے ہماری بیٹیاں اور بہنیں اپنا گھر بھی بدل سکتی ہیں اور اگلا گھر بھی بدل سکتی ہیں. ہم تو آپ سے جھجکتے رہتے ہیں، کیوں جی؟ سیدھی گل کر دی. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ گھروں کے اندر لباس میں سادگی، کھانے پینے میں سادگی، خوشی غمی کے اندر صحیح میانہ روی، ہر چیز کے اندر سادگی. یہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. الا ان البذاذۃ من الایمان، الا ان البذاذۃ من الایمان، الا ان البذاذۃ من الایمان. کہ لوگوں غور سے سن لو، سادگی یہ ایمان ہے، سادگی ایمان ہے. اور جس طرح سادگی ماں اور بہن تربیت کر سکتی ہے، بیٹی اپنے گھروں میں سادگی لا سکتی ہے، کھانے اور پینے میں، لباس میں. وہ ہمارے مولانا نجیب اللہ تارک صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے. وہ درس بھی بڑا خوبصورت دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات بھی کر دیتے ہیں تاکہ جو سونے والے ہیں نا وہ ذرا اٹھ بھی جائیں. کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک دفعہ میں نے کہا کہ بھئی کوئی آدمی ہے جو یہ بتائے کہ اس کی بیگم صاحبہ کے سوٹ کتنے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، مجھے اپنے گھر میں تو نہیں پتا کہ میری بیگم صاحبہ کے سوٹ کتنے ہیں، لیکن شاید کسی کو پتا ہو. وہ ایک ساتھی وہ کہنے لگا جی آپ بیگم صاحبہ کے سوٹ پوچھ رہے ہیں کتنے ہیں اور جوتے کتنے ہیں، ہمیں تو اپنے سوٹوں کا نہیں پتا کہ ہمارے کتنے. تو بھائیوں، کیا اس امت کے اندر جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں، ان کی آخری رات بھی وہ دنیا سے گئے تو مقروض گئے ایسی، اور آخری رات جو ان کی گزری امی عائشہ کے گھر، ان کی گود میں اللہ نے ان کی روح کو قبض کیا. ان کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. کیا اس نبی کی امتیوں کو اس طرح کے تکلفات یہ سجتے اچھے لگتے؟ ہم ابو بکر کو ماننے والے، ابو بکر کو ماننے والے جو خلیفہ بن کر بھی اور بہت بڑے تاجر بن کر بھی کہتے ہیں کہ مجھے تو جو کفن دینا ہے، اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں، ہماری امی جان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کیسا تھا. انہوں نے کہا وہ 3 چادریں تھیں سفید، 3 چادریں تھیں. کہنے لگے یہ 2 چادریں تو جو میں نے پہنی ہیں ان کو دھو لینا، ایک اور چادر ملا لینا. امی عائشہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کے لیے نئی چادریں لے لیں. تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ جو زندہ ہیں ان کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے، اور جو فوت ہو جائے اس کو تو جسم ہی ڈھانپنا ہے نا، وہ قبر میں ہی اس کو دفن کرنا ہے نا، میرے لیے یہی 2 چادریں کافی ہیں. مقروض فوت ہوئے، عمر بن خطاب بھی مقروض فوت ہوئے. 22 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا شخص دنیا سے جاتا ہے تو کیا ہے؟ مقروض ہے. اور ہمارے تکلفات ہیں گھروں میں، کھانے پینے میں، لباس میں، رہن سہن میں، گھر کی آسائش میں، ہمارے تکلفات یہ ذرا گن کر دیکھیں. تو میری اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں میں تکلف کو چھوڑ کر، سادگی ایمان ہے، یہ خود بھی اپنی جو شاگردہ ہیں ان کو بھی، اور جس گھر میں آپ پلی ہیں وہاں بھی، اور جہاں آپ جائیں گی اللہ آپ کو مبارک کرے،
سادگی کو اختیار کریں۔ مجھے بہت خوشی ہے ماشاءاللہ کہ اللہ عز الجلال نے اس مدرسے کو جو بڑا ایک چھوٹا سا شروع کیا، اللہ نے ایک ثمر آور درخت بنایا، اور میری اللہ سے دعا ہے، اللہ سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ اللہ عز الجلال اس مدرسے کو آباد رکھے۔ اور ہمارے محترم بھائی قاری ارشد صاحب، ان کی ماشاءاللہ یہ محنت، ان کی اہلیہ کی محنت، اللہ عز الجلال اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ برکتیں نصیب فرمائے، اور اس کو اور زیادہ ترقیاں نصیب فرمائے۔ معاونین کی محنت کو اللہ قبول فرمائے، ان کی محنت کو اللہ عز الجلال قبول فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے، اور اللہ عز الجلال جو کاروباری پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس ملک کے اندر امن اور سلامتی اللہ عز الجلال قائم فرمائے، اور اللہ عز الجلال ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن و سنت پر قائم رکھے، اور اللہ ہمارے اس ملک کی جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ